بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں انسرٹنٹی کی، اور ہم نے کہا کہ اس وقت سچویشن اوور آل انسرٹنٹی کا شکار ہے، بے یقینی ہے۔ اور پھر پچھلی نشست میں نے کہا کہ ایک قسم کی انسرٹنٹی اس وقت مارکیٹ کی انسرٹنٹی ہے، جو ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ کدھر جائے گی، اور اس کے لیے میں نے کچھ اسپیسیفک سٹیپس آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ کر لیں تو مارکیٹ کی انسرٹنٹی کو آپ ایک حد تک کور کر لیں گے۔ دوسری اس وقت جو انسرٹنٹی ہے وہ اکنامک انسرٹنٹی، کہ اکنامک کنڈیشنز کا کیا ہوگا، اکانومی کدھر جائے گی۔ ظاہر ہے نہ آپ اکانومسٹ ہیں نہ میں اکانومسٹ ہوں، اور جو اکانومسٹ ہیں ان کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ اکانومی کدھر جائے گی، اس لیے کہ آپ اگر 4 لوگوں سے گفتگو کریں گے تو چاروں کے ڈائیورس اوپینینس ہوں گے۔ ناٹ دیٹ دے آر ناٹ کیپیبل، دے مسٹ بی ویری کیپیبل ماشاء اللہ، لیکن سچویشن کے حساب سے ہے نا، اور اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہے۔ سلوشنز بھی ہر کوئی اپنے حساب سے دے دے گا۔ تو ہم تو بات کر رہے ہیں یونیورسل سلوشنز کی، جو مور اور لیس ہر سچویشن پہ اپلائی کیے جا سکتے ہوں۔ تو دوسری انسیکیورٹی اس وقت وہ اکنامک انسیکیورٹی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اکانومسٹ تو ہم نہیں ہیں، تو جب نہیں ہیں تو اکنامکس پہ بہت بحث کرنے کی اور بہت لمبے لمبے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی جسٹ کیپ این آئی آن دیٹ، آپ کچھ بیسک رپورٹس ضرور پڑھتے رہا کیجئے، جیسے بزنس ریکارڈر میں کچھ نہ کچھ خبریں آتی ہیں جس سے کچھ آپ کو پتہ چل سکتا ہے، کچھ آرٹیکلز آتے ہیں اخباروں میں۔ خبروں میں تو خبریں نہیں ہوا کرتی نا، آپ کو پتہ ہے ایک لمبے عرصے سے ہمارے اخباروں کی خبروں میں کوئی خبر نہیں ہوتی، یا کام کی خبر نہیں ہوتی۔ ہاں، جو آرٹیکلز ہیں اس میں آپ کو اچھی انفارمیشن مل جاتی ہے، بہتر نالج بھی مل جاتا ہے وہاں سے۔ تو آرٹیکلز پہ نظر رکھیے، اور اکنامک سچویشن سے ریلیٹڈ یا اکنامک انسیکیورٹی سے ریلیٹڈ یا انسرٹنٹی سے ریلیٹڈ جو کچھ آپ کو ملتا ہے اس کو ذرا پڑھ لیجئے۔ اٹ ول گیو یو اے پرسپیکٹو، واٹ از ہیپننگ، کیا چل رہا ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، ہم پہ کیا امپیکٹ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو اپنے آپ کو انفارمڈ رکھیے، یعنی اس سے پہلے شاید آپ کو ضرورت نہیں ہوگی نا، اچھے یا مناسب سے حالات میں کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ آپ اکانومی ریلیٹڈ کوئی خبر پڑھیں گے، اکانومی ریلیٹڈ کوئی آرٹیکل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کہیں گے جی میرا کیا واسطہ، میں تو مینجمنٹ کا آدمی ہوں، میں تو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ گفتگو پڑھوں گا، اس سے ریلیٹڈ آرٹیکل پڑھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آئی تھنک دس از ٹائم کہ اپنا ذرا ہورائزن تھورا سا بڑھائیے، اور اکانومی اور اکنامکس سے ریلیٹڈ جو ہمارے لوکل جو کچھ آرٹیکلز یا ایسی جو انفارمیشن آتی ہے نیوز میں آئے یا اس پہ ذرا نظر رکھیے۔ اس سے آپ کو یو ول گیٹ اپ ڈیٹڈ ایکچولی، اور آپ کو کچھ پالیسیز اسٹریٹجیز بنانے میں مدد ملے گی آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں، کسی حد تک سمجھنے لگ جائیں گے، اور یہ ٹائم نہیں لے گا، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی ہاؤ اکانومی ورکس ایکچولی۔ میری تو انڈرسٹینڈنگ بڑی سمپل ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اکانومی از جنریٹڈ اینڈ سسٹینڈ بائی دی پیپل، ناٹ بائی دی گورنمنٹ۔ لوگ محنت کرتے ہیں، رات دن کام کرتے ہیں، انٹرپرینیورشپ کرتے ہیں، اور بظاہر ہے سب سے زیادہ فیکٹر انٹرپرینیورشپ کا ہے نا۔ لوگ نئے نئے بزنسز سوچتے ہیں، ان کو گراؤنڈ پہ اتارتے ہیں۔ کوئی ڈیجیٹل سپیس میں کام کر رہا ہے، کوئی فوڈ اینڈ بیوریج میں چلا گیا، کوئی کچھ نہ کچھ، کوئی ریسٹورنٹ کھل رہے ہیں نئے، کوئی کھانے کے ڈھابے کھل رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کے برانڈز چلے آ رہے ہیں، ان حالات میں بھی چل رہے ہیں۔ تو پیپل رن دی اکانومی، ناٹ دی گورنمنٹ۔ سو ڈونٹ لک ایٹ دی گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کا جاب صرف اتنا ہے، اگر وہ ایفیشینٹلی کر لے، جاب اتنا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی کو سپورٹ ملتی ہے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو اکانومی تو پھر بھی چلتی ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں ہماری گورنمنٹس اکثر یہ نہیں کرتی۔ کبھی کبھار کوئی پالیسی بنا دیتی ہیں جو اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے سپورٹیو ہوتی ہے، اس میں بھی 15 قسم کی ifs اینڈ بٹس لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ نہ کچھ گھپلا ہو جاتا ہے، تو پورا امپیکٹ کبھی نہیں آ پاتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاؤ اکانومی ورکس میں آپ کا فوکس گورنمنٹ سے زیادہ لوگوں پہ ہونا چاہیے۔
اب دیکھیے نا گورنمنٹ کا تو عالم آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ اینی بڈی، لیکن یہ کہ اگر چند دوائیوں کی پرائس بڑھانے سے ان کی اویلیبلٹی بہتر ہو سکتی تھی اس سٹیج پہ، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ایک خبر آ گئی کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ سمری ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ میں ان حالات میں اجازت نہیں دے سکتا. تو مجھے وہ یہ بتا دیں کہ جو ٹماٹر والا نے 100 روپے سے 300 روپے کیا تھا، اس نے ان سے اجازت لی تھی؟ یا آج مجھے somebody told me کہ آٹا 150 روپے مہنگا ہو گیا ہے ایک پیک کے حساب سے، تو کیا انہوں نے اجازت لی تھی گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر سے یا کسی سے بھی کہ جی کیا ہم پرائس بڑھا لیں؟ یا جب آپ بازار میں جاتے ہیں اور آپ کو ہر روز ایک نئی پرائس ملتی ہے چیزوں کی، تو کیا وہ پوچھ کے بڑھاتے ہیں؟ وہ چونکہ ریگولیٹڈ نہیں ہیں، وہ لہذا بڑھا دیتے ہیں. ایک انڈسٹری ہے جو ریگولیٹڈ ہے، جس کی مجبوری ہے کہ اسے گورنمنٹ سے پرائس انکریز لینی ہے، وہاں پہ گورنمنٹ اچانک ہیرو بن جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں ہمیں عوام کا بڑا خیال ہے، ہم پرائس انکریز نہیں دے سکتے، ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ پرائس انکریز نہ دیں، بے شک دوائی نہ ملے لوگوں کو. اینی وے یہ ایک جملہ معترضہ ہے بیچ میں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ اکانومی ورکس. اور آخری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق کوشش کیجئے، کوئی نئے ایونیوز تلاش کیجئے ریونیو جنریٹ کرنے کی. دیکھیے نا، ایک میں نے کہا تھا کہ فکسیٹڈ کام ہے وہ آپ کر رہے ہیں، وہی کسٹمر ہے، وہ فیلڈ فورس کو لگا رہنے دیجئے اس کام کے اوپر، لیکن آپ کے مینیجرز کی ٹیم اس کے ساتھ کچھ اور دیکھ سکتے ہیں. وہ نئی جیوگرافی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نئی لانچ بھی ہو سکتی ہے فوری طور پہ جو اویلیبل ہو، کوئی نئی سیگمنٹ بھی ہو سکتا ہے جو فوری طور پہ ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے ساتھ اوپن کیا جا سکتا ہو جو ابھی تک آپ نے نہ سوچا ہو، یا اور بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. ظاہر ہے آپ دوائیوں کے ساتھ کوئی اچانک آپ کوئی کنزیومر گڈس تو نہیں بیچنا شروع کر دیں گے. کنزیومر ہیلتھ کیئر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن انکم کی نئی سٹریمز دیکھیے کہاں سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. سو 3 مین باتیں میں کر رہا ہوں. ایک میں یہ کر رہا ہوں کہ نظر رکھیے، دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکانومی کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اکنامکس کو اور اکنامک ایکٹیویٹی کو. اور تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریونیو جنریشن کی جو یوزول آپ کی سٹریمز ہیں ان سے ہٹ کے دیکھیے، غور کیجیے، تلاش کیجیے کہ اور کون سی سٹریم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے آپ اکنامک انسیکیورٹی یا انسرٹینٹی کو بہت حد تک آپ اس کو سنبھال پائیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.